کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، اور ان دنیا کی لذتوں میں سب سے پہلے عورت ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے۔ اور ایک آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں کہ دنیا پھری اور پھر کبھی جنگل، کبھی عرش، کبھی فرش، میں جو شعر پڑھا کرتا ہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں وہ بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی ہوئی، چوڑی۔ مور دیکھا ہے؟ مور نر دیکھا ہے؟ کیا اس کے پر، کیا اس کی شان، کیا اس کا حسن۔ اور مور نہیں ویکھی مری ہوئی چوئی دی طرح۔ گھوڑے کو دیکھو، میرے والد صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا، اور گھوڑیاں ہی کرتی ہوتی تو ساری، حتیٰ کہ چوہا بھی سونا ہوتا ہے چوئی نر۔ نر کبوتر دیکھو، مادہ کبوتر دیکھو، نر شیر دیکھو، شیر نہیں دیکھو۔ کھوتا بھی سونا ہے، کھوتی نر۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق جاندار، اس میں نر خوبصورت ہے، مادہ اس کے مقابلے میں بالکل ماٹھی۔ اور انسانوں میں اس کے برعکس ہے، اس میں مادہ خوبصورت ہے، نر اس کے مقابلے میں نوکر ہی لگتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا ہے، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار، جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئے، جوٹی دار آ گیا۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حوا کو بنایا۔ ایسے حوا، آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کی۔ تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی خواہش وہ اللہ نے عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا ساز و سامان نیک عورت ہے۔ نیک عورت جس سے زندگی کی رونق ہے، جس سے زندگی میں حسن ہے، جس سے زندگی میں جمال ہے۔ عربوں میں دستور تھا مار پٹائی کا، تو جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر غضبناک انداز میں کہا، جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں۔ اس قدر شدید ڈانٹ پلائی، جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا اس میں کوئی انسانیت نہیں، لا خیر فیہم، کوئی انسانیت نہیں ان۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے 9 گھر آباد کیے جب آپ دنیا سے گئے، 9 بیویاں تھیں، اور کسی گھر میں روٹی نہیں کھانے کو، دودھ نہیں پینے کو، دوا نہیں لینے کو، اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، صدقے واری جا رہی ہیں۔ کس بات پر؟ آپ کے اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا اظہار محبت، آپ کی رواداری، آپ کا انصاف، آپ کی دلداری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں عورتیں
پھر آگے نمبر 2 اولاد، پھر سونے چاندی کے ڈھیر، پھر بڑے خوبصورت گھوڑے، پھر جانور، پھر کھیتیاں۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ پہلے دنیا کا بتایا، ابھی ہم بیٹھے تھے، تمہارے استاد کہنے لگے ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذہب ہے چلے جانا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو چلی جاتی ہے، اور فضہ بھی ہے، ان فضہ سے ہے بھاگ جانا، بھگدڑ مچ جانا۔ تو سونے چاندی کے اندر ہی بھاگ جانے کا مطلب پڑا ہوا ہے، تو کون کس کے ساتھ یہ وفا کرے گا؟ لیکن انسان کی کمزوری اللہ نے بتائی کہ تمہیں عشق ہے، تمہیں تمہاری خواہش ہے میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور میرے پاس سواریاں ہوں، گھوڑے ہوں، میرے پاس لینڈ کروزر ہو، میرے پاس مرسڈیز ہو، میرے بڑے کھیت ہوں، بڑا زمیندارہ ہو، بڑا میرا ڈیرا ہو۔ یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن لو بھی لوگے تو کب تک لوگے؟ شیر شاہ سوری نے جب دلی کو فتح کیا، بہت اچھا بادشاہ تھا، بہت اچھا بادشاہ، تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اس نے فتح کیا دہلی کو، اور 66 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کو مل جائیں، پیدائشی طور پر مل جائیں، وقت کتنا ہے؟ 60 70۔ زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اولاد ہی تنگ پہ جانے۔ مولانا صاحب دعا کرو ابا جی نو خیر ہو جاوے، یعنی ہوں ٹر جاوے، ماں جی تے رحمت ہو جاوے۔ لیکن اب اولاد سے خود سنا ہے یہ دعا کرو ماں جی سوکھے ہو جاؤ، مطلب مر کے مگرو لے جاوے۔ اولاد موت کی دعائیں مانگتی، تو اب اللہ اس کے تقابل میں لاتا ہے، قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ انبئ کا مطلب ہوتا ہے بار بار بتانا۔ لگا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تو تم اثر لے رہے ہو، میں تمہیں بار بار بتاؤں گا، پوری جنت کو قرآن میں پھیرا دوں گا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی نہر، کبھی باغ، کبھی حور، کبھی سونا، کبھی چاندی، کبھی لباس، کبھی کھانے، کبھی اپنی رضا، کبھی زندگی کا ابدی سرمدی ہونا۔ انبئ، بار بار تمہیں میں جنت بتاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے بر صغیر میں جنت سب سے پہلے اللہ نے میری زبان سے کہلوائی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے علامہ خطیب نے جنت کو نہیں کھولا تھا۔ سب سے پہلے جنت اللہ نے میرے ذریعے سے چلوائی، اور وہ بھی ایک عجب میرے رب کا نظام تھا۔ ہم نے بھی پڑھی تو نہیں تھی، نہیں ہمیں پڑھائی گئی تھی۔ جنت کے ابواب چلوائی، تیز گام چل رہی تھی، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ پڑھانے والے کو پتہ۔ تو میں سال لگا رہا تھا، 80 81 میں نے سال لگایا جماعت میں۔ تو فروری کا مہینہ تھا اور ہماری گجراں والے تشکیل تھی، اور کویت کا ایک عرب میرے ساتھ تھا، اکرم اس کا نام تھا، اصل کہیں وہ ترکی تھا لیکن نسلوں سے آباد تھا۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا تو نے حادی الارواح الی بلاد الافراح یہ پڑھی ہے؟ یقین میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نام عجیب ہے نا، حادی الارواح الی بلاد الافراح۔ حادی وہ حدی سے ہے، یحدو سے، وہ جو اونٹ کے لیے حدی ہوتی تھی نا، اونٹ کے لیے نغمہ ہوتا تھا، اونٹ تیز ہوتا تھا، تو روحوں کا وہ نغمہ جو انہیں خوشیوں کے شہر کی طرف لے جائے۔ مجھے پہلے سمجھ میں نہیں، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کتاب ہے۔ میں نے کہا اچھا کتاب کس کی؟ کہا ابن القیم کی۔ میں نے کہا میں نے تو آج نام سنا ہے۔ کہا میں واپس تمہیں چلتے ہیں نا رائمنڈ، تو میرے وہاں پڑی ہے امانت میں تمہیں دوں گا۔ تو ہماری 10 دن کی تشکیل تھی، ہم واپس آئے تو اس نے مجھے وہ کتاب پکڑائی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کی۔ سب سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ، اتنا بڑا تیرا مہمان خانہ، اور ہمیں سوائے لفظ جنت کے علاوہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا دولت ہے، کیا خزانہ ہے۔ تو کس طرح ہم دنیا سے بے رغبت ہوں گے، کیسے غلط عورتوں کے پھندوں سے بچیں گے، کیسے دنیا کی چمک دمک سے ہم بچیں گے جب تک ہمارے سامنے جنت کی رونق نہ ہو،
جنت ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پاک دامن ہو جا، میں نے تیرے لیے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم خود تمہارا نکاح کریں گے جنت کے حوروں کے ساتھ۔ اللہ نکاح پڑھے گا، سبحان اللہ۔ تو میں سال میں تو چل ہی رہا تھا، اور میرے اس وقت ہوئے تھے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 5 مہینے گزرے تھے، اور باقی 7 مہینے پڑے تھے۔ سب سے پہلے سال میں نے لگایا تبلیغ میں، پہلے 7 چلے ہوتے تھے۔ میں نے جنت کو شروع کیا، پڑھتا اور بولتا، جماعتوں میں تو پھر رہے تھے، ادھر پڑھنا ادھر بولنا، ادھر پڑھنا ادھر، وہ سارا ایک دم میری ہوا جو شہرت کی ایسے ہوا کی طرح میرا نام پھیل گیا کہ کبھی کسی نے جنت سنی نہیں تھی۔ وہ کہا ہم نے تو 70 سال عمر ہے، کوئی کہ 80 سال عمر ہے، کوئی کہ میری 50 سال عمر ہے، میری 60 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں کبھی جنت کو نہیں سنا، میں نے پہلی دفعہ آپ سے جنت کو سنا۔ تو وہ جو میں پہلے مشہور ہوا لوگوں میں، وہ جنت کی وجہ سے کہ جنت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا۔ سارا 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم پر، اور کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ کون ہم مرنا چاہتا ہے؟ کون غربت چاہتا ہے؟ کون بیماریاں چاہتا ہے؟ کون دکھ چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف ہو، آئیڈیل گھر ہو، ایک خوبصورت زندگی ہو۔ تو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھی ہے، اب تھوڑے دن میری مان لو، پھر تم آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے دیتا ہوں۔ تو قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں یہ یہاں کی عورت، یہاں کی اولاد، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کے گھوڑے، یہاں کی سواریاں، یہاں کی لینڈ کروزریں، یہاں کے جانور، یہاں کی زمینیں جائیدادیں تو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں ایک اور جہان بتاؤں؟ ایک اور جہان بتاؤں؟ یا اللہ کون سا ہے؟ قل الذین اتقوا، وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو میرے یار بنیں گے، جو مجھ سے دوستی لگائیں گے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو میرے یار بنیں گے۔ للذین اتقوا، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکش، اور یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ ایم ہی ہمیں ڈرائی رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حسین اور یزید میں فرق کرنا ہے۔ رات کو شراب پینے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا برابر ہو جائے گا۔ میرے نبی کے نواسے نے جان کیوں دے دی، نسل کیوں ذبح کروا دی؟ اگر یہی فیصلہ ہونا ہے کہ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں، رات کو پوڑی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اور صبح سے شام تک حلال کمانے والا، تھک کے گھر جانے والا، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا برابر ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر کربلاؤں کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں رہ جاتی۔ تو میرے رب نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان کیا ہے۔ ام نجعل الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ تو قرآن بتا رہا ہوں، سورہ نون القلم، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک جیسا ڈیل کروں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک آدمی رات کو زنا کر رہا ہے، ایک مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے، ان دونوں کو اللہ برابر کر دے گا۔ تو للذین اتقوا، ہم نے ایک بڑا اسپیشل پروگرام، پیکج، لیکن ہے تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، تقوی والا بننا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی ایسی آسمانی چیز ہے، آفاقی چیز ہے؟ قرآن کا پہلا صفحہ دیکھو، کتنا آسان کام ہے تقوی والا بننا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم سب غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں نا۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی خرچ کرتے تو ہوگے نا، مولوی ہوتا تو بخیل ہے، وہ چلو کچھ تھوڑا بہت تو خرچ کرتے ہوگے نا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لائے،
وما انزل من قبلک، جو تورات زبور انجیل پہ ایمان لائے۔ بتاؤ اس میں سے کون سی مشکل ہے؟ ایمان لانے میں پھر ساری شرطیں آ جائیں گی نا۔ یہ کہا جا سکتا ہے یہ کیسا تقوی ہے، روزے کا ذکر ہی نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں، حج کا ذکر ہی نہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لائے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا، سچ بھی بولنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا ہوگا، حرام بھی چھوڑنا ہوگا، وہ تو سارا اس میں آ گیا۔ تو للذین اتقوا، تقوی والا کوئی آفاقی ہو تسی تو جو بڑے تقوی والے ہو، ارے بھائی ہر مسلمان بڑی آسانی سے تقوی والا بن سکتا ہے، چند تو چیزیں ہیں، کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ چلو ٹائم ختم ہو گیا، پھر جنت کل بتائیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مولا یہ تیرا گھر جو تو نے بنایا ہے، سجایا ہے، ہمارے بھی نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ تو نے جو اس دنیا میں شیطان کے پھندے بتائے ہیں، ہمیں ان پھندوں سے نجات عطا فرما۔ ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں میرے آقا، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ شیطان سے لڑ سکیں، ٹکر لے سکیں۔ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں شیطانی پھندوں سے بچا اور ہمیں اپنا بنا، تقوی والا بنا، زہد والا بنا، انابت والا بنا۔ ان سارے بچوں کو ہمارے لیے زاد راہ بنا، سرمایہ آخرت بنا، اور انہیں ہادی و مہدی بنا، اور ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اور جتنے لوگوں نے، بندوں نے، بندیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا۔ سب کے دکھڑے ہیں، سب کے شکوے ہیں، سب کے پریشانیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان مبارک راتوں کی طفیل سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے آقا۔ سب کو خوشیاں دے دے، غم ان کے سمیٹ لے، خوشیاں ان کے گھروں میں بھر دے، ڈال دے۔ یا اللہ جس کے جو مسائل ہیں، کوئی معاشی مسائل ہیں، کوئی بیوی کو مسائل ہیں، کوئی خامد کے مسائل ہیں، کوئی اولاد کے ہیں، کوئی اپنے رشتوں ناتوں کے ہیں، کوئی کاروباری ہیں، سارے مسائل حل فرما دے۔ اور ہمیں یا اللہ آسانی والی، عافیت والی زندگی دے، اور آسانی والی واپسی مقدر فرما، ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، برحمتک۔